میری طرف سے. میرا نام فریہ اعجاز چیمہ ہے اور مجھے سٹی پریزیڈنٹ سلیکٹ کیا گیا تھا. اور باقی آپ لوگوں نے مجھے آج بلایا ہے، اس کی میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی کہ آپ بھائیوں نے اتنی عزت بھی دی ہے اور اتنا اچھا وارم ویلکم بھی کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اور باقی آج کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی تشریف آوری ہو رہی ہے 21 اکتوبر کو، اس کے بارے میں سرگودا میں جو ہم خواتین اس کے بارے میں جو جدوجہد کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اس کے بارے میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے آج میں یہاں آپ کے پاس موجود ہوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سرگودا سے میاں صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے 500+ لیڈیز ہیں جنہوں نے استقبال کے لیے جانا ہے یہاں سے. اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. سرگودا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ، شاید جہاں تک مجھے معلوم ہے، کہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں لیڈیز جو ہیں وہ لاہور جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین یہاں ہمارا ایک اور سسٹم ہے نا، اور نظام ہے یہاں سے خواتین کا باہر نکلنا گھروں کے کام کا چھوڑ کے بہت مشکل ہے. جہاں پہ خواتین پہ اتنی پابندیاں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا سٹی ہے، ٹاؤن ہے، یہاں پہ لیڈیز کے اوپر بنسبت جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ عورتوں کو نکلنے میں پرابلم ہوتی ہے باہر. لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ، میں تقریباً 14 ایئر سے کام کر رہی تھی اس کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے. اور پھر اب کیونکہ بہت ساری لوگوں کا میرے پہ بہت اعتماد ہے، بہت عورتوں کا، بہت سارے پروجیکٹس وومن امپاورمنٹ پہ میں چلا رہی تھی پہلے سے. آپ باقی نئے ساتھی ہیں، اب ظاہر ہے جب اب چل پڑے ہیں سفر پہ تو آپ کے ساتھ بھی گاہے بگاہے جو ہے وہ ایک تعلق بنتا جائے گا، رابطہ ہوتا جائے گا. تو 2000 سے زیادہ خواتین میرے ہر پروگرام میں شامل ہوتی تھیں. اس کے علاوہ جب مجھے سٹی پریزیڈنٹ بنایا گیا تب بھی میرے شہر کی تقریباً 2500-3 ہزار عورتوں نے میرے ساتھ چل کے، میرے ساتھ جا کے اور مجھے یہ جو ہے نوٹیفیکیشن دے کے دیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ 500 عورتیں، 500 تو ہم مطلب کم کہہ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک جلوس ہے جو اپنے قائد کو دیکھنا چاہتا ہے، جو میڈم مریم کو دیکھنا چاہتی ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں عورتیں، ملنا چاہتی ہیں. ہم اتنا کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. بہت پیار ہے، اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں میرے ساتھ سٹی میں، ان سے بہت پیار ہے. تو اس وجہ سے پھر میں سٹی لیول پہ کام کرنا چاہ رہی تھی. اور ابھی ہم تقریباً میاں صاحب کے استقبال کے لیے 500+ لیڈیز، تقریباً یہاں سے 10-15 بسیں جائیں گی بھر کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 10-15 بسیں لیڈیز کی بھرنا کتنا مشکل کام ہے. تو باقی یہ کہ میں اس انٹرویو کے توسط سے وہ خواتین جو نون لیگ میں ہیں اور وہ خواتین جو جانا چاہتی ہیں اور نہیں پہنچ رہی ہم تک، تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ وہ میرا ایک چین آف سکولز ہے میرے ہیوک کے نام سے، وہ ہماری کسی بھی برانچ سے رابطہ کریں اور ہم تک پہنچیں اور ہمارے ساتھ چلیں. اگر اچھا، واقعی سرگودا میں یہ واقعی المیہ ہے بہت بڑا کہ یہاں پہ گروپنگ ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ویسے ہونی چاہیے تھی، لیکن گروپنگ تو کافی پرانی ہے. لیکن یہ کہ میرا تعلق ڈاکٹر لیاقت کے دھڑے سے ہے، اگر آپ دھڑا بندی کے طور پہ کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، اور ہمیشہ سے سپورٹ کرتے تھے. تو ڈاکٹر لیاقت صاحب جو ہیں وہ ان کے گروپ کے ہیں. لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلی دفعہ شاید کہ جیسے آپ پرانے زمانے میں مشہور تھا نا کہ یہ اور وہ اور ساری چیزیں کہ لوگوں کو کوئی لالچ دیتے ہیں، پہلی دفعہ یہ سب گواہ بیٹھی ہیں، یہ آرگنائزرز ہیں، ان کے پیچھے 200-300 عورتیں ہیں اس وقت. اور آپ ان سے پوچھ لیں کہ پہلی دفعہ عورتیں صرف اور صرف پیار میں نکلی ہیں. اب وہ پیار میاں صاحب کا بھی ہے، میرا بھی ہے، کیونکہ ظاہر سٹی میں تو میں ہی ہوں. پہلی دفعہ عورتیں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نکل رہی ہیں ڈیووشن کے ساتھ، اور صرف اس لیے کہ وہ بہت پیار کرتی ہیں مجھ سے. کوئی چکر نہیں ہے، 1 روپے کا بھی کوئی چکر نہیں ہے. 1 روپیہ بھی ہم دیندار مدد وہ نہیں ہے، ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آرگنائزرز ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کے پیچھے 200-300 عورتیں ان کے اپنے ایریا میں. اب جب وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اوپر لاہور میں میڈم نصرت، میڈم نوشین، میڈم تمکین، جب وہاں سرگودا کا ذکر آتا ہے نا لیڈیز کے معاملے میں، تو سرگودا کے ساتھ فریہ اعجاز چیمہ کا ذکر ضرور آتا ہے.
تو میں نے ان کو یہ کہا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جس ایریے میں ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ جیسے سرگودا کے ساتھ فریہ اجاز سیما کا ذکر آتا ہے نا، تو ویسے آپ کے ایریے کے ساتھ، جیسے ایک سلطان ٹاؤن سے میری ایک بہن، ٹھیک ہے، ہری پورے سے ہیں، ملتا آباد سے ہیں، دین کالونی سے ہیں، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ جب آپ کے ایریے کا ذکر آئے تو پھر آپ کا نام آنا چاہیے. اگر ہم کہیں نا سلطان ٹاؤن کی بس آنی ہے تو زینب کا نام آنا چاہیے. اگر ہم کہیں ہری پورے کی بس آ رہی ہے تو نگہت کا نام آنا چاہیے. اگر ہم کہیں کہ دین کالونی کی بس آ رہی ہے تو اسما کا نام آنا چاہیے. تو یہ اتنی ایفرٹ کر رہی ہیں، یہ خود میٹنگز کر رہی ہیں. تو یہ وہ جو بریانی والا ٹیگ ہے نا، وہ ٹیگ تو ہم نے اتار کے لپیٹ کے پھینک دیا، کیونکہ عورتیں آ رہی ہیں صرف پیار میں، صرف یہ کہ رسپیکٹ کرتی ہیں. اور آج سے نہیں ہیں میرے ساتھ عورتیں، 14 سال سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. یونین کونسل جو ہے نا اب جو لیڈیز کی بنائی ہیں وہ میرے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہیں. جو پرانے ورکرز تھے کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مطلب فار اینی ریزن، فور سم ہاؤ، جو بھی ان کے ساتھ ایشوز تھے، ٹھیک ہے، لیڈیز ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی ہوگی، جو نہیں کام کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر ان کو ہم نے بیچ میں انلسٹ نہیں کیا. ابھی جو 22 یونین کونسلز ہیں ہماری، وہ سب پریزیڈنٹس جو ہیں وہ میرے، مطلب وہ جو ایک باڈی بنی ہے نا 7 ایئرس کی، وہ میرے ہاتھ کی بنی ہے. اور ان میں سے سب اپنی اپنی لیڈیز کو لے کے جا رہے ہیں. اس وقت میں ایکٹیو ہوں اپنے سرگودا کی 22 یوسیز میں، اور ڈیلی میری کہیں نہ کہیں میٹنگ ہوتی ہے، ڈیلی. تو یہ جو لوگ اخبار میں پکچرز وغیرہ لگا رہے ہیں یا انٹرویو لگا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ڈیلی میری میٹنگ ہوتی ہے. اور میری میٹنگ میں تقریباً 150 اتنی عورت عام ہے اتنی عورت میٹنگ. دیکھیں، نون لیگ کی کارکردگی پہ کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا سب، کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنا کام ہوا ہے، وہ نون لیگ کے ہوتے ہوا ہے. نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی تب ہوا ہے. اس کی گورنمنٹ کے آگے پیچھے باقی جو بھی آئے ہیں، کام تو نہیں ہوا نا. لیکن موٹر وے مشرف دور میں بنی ہوگی پھر. ہاں دیکھیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ میاں صاحب کے دور میں ہوئے ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور باقی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہ میں 14 سال سے وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں. تو عورتوں کا میرے اپنے اوپر اتنا زیادہ بلیو ہے. اور اس کے بعد اگر میں کسی پارٹی کو جوائن کیا ہے، میں نے نون لیگ کو، تو ظاہر ہے وہ میرے بھی ہاتھ پہ، وہ اس پارٹی پہ بھی اعتبار کرتی ہیں. باقی میاں صاحب نے جتنا کام کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں ہے. لیکن اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں تھوڑا سا کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہوں. پہلے آپ اپنے کوشچن وغیرہ کر لیں، پھر مجھے تھوڑا سا بات. نواز شریف بھی میاں صاحب کا ہی ایک پارٹ ہے نا. جی اچھا، آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے وومن کے لیے بات کرنے کے لیے نا، عورتوں کے بارے میں. جو ہم وہ بات آپ مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے میں میئر ہوں کوئی، تو یہاں بیٹھا ہوں تو میں نے کام کرنا ہے. آپ دعا کریں کہ آگے کچھ ایسا ہو کوئی. دیکھیے، آپ ایک بہت بڑا کام کرنے کا ارادہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں اور کوئی نعرہ لگائیں. آئے کے استقبال کے لیے تو آپ بہت پرجوش ہیں، لیکن عوام جن کا ووٹ لے کے یہ احباب آتے ہیں، ان کے لیے کچھ آپ کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. جی میں ان ساری بہنوں کو ساتھ لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جن کی یہ بھی آنکھوں دیکھا گواہ ہوں گے نا. تقریباً 14 سال سے میں خواتین کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوں. اور ایک بات ان کو پتہ ہے کہ جو میں کہتی ہوں نا وہ میں کرتی ہی کرتی ہوں. اور میں یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ بتا کے نہ کریں، کیونکہ جب آپ بتا کے کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھری دنیا میں رسوا بھی کرتا ہے. تو جتنا میں نے کام کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے اور یہ خواتین جانتی ہیں. اور ایسے ہی نہیں کوئی کسی کے پیچھے چل پڑتا، ایسے ہی نہیں کوئی چلتا. اگر 500 آج اوپر ساری قیادت اوپر حیران ہے سرگودا والوں کے لیے، سرگودا کی لیڈیز کے لیے، کہ وہ کہہ رہی ہیں سرگودا کی لیڈیز ایسے آ رہی ہیں اتنی خوشی سے جیسے کسی شادی میں جا رہی ہیں. کوئی انہیں گلا نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اس میں نے کیا کیا یا میں کیا کر رہی ہوں عورتوں کے لیے، یہ لیڈیز کو اچھی طرح پتہ ہے. میں اس چیز کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتی باقی. لیکن ہاں، اگر آگے چل کے مجھے کوئی سیٹ یا کوئی ایسا محکمہ ملتا ہے تو پھر میں پہلے سے اتنا کام کر رہی ہوں لیڈیز کے لیے، پھر تو میری ظاہر دوڑ لگ جائے گی کاموں میں. اور مجھے تھوڑا سا یہ کہنا ہے، اگر آپ کے کویشچن کوئی رہتے ہیں تو اس کے بعد. سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں سیاست میں آپ کی شاہ سوار ہیں آپ،
یہاں پہ یہ میڈیا کانفرنس یا میڈیا سے ریلیٹڈ جو اخبارات مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا اس پہ اس کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ کیا. تو آپ کی اس ورکنگ کی وجہ سے پارٹی آپ کو مخصوص نشستوں پر میں سنا ہے کہ جو ہے نا وہ منتخب کر رہی ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ نے نیا بل منتخب کیا گیا ہے آپ آگے کیا کردار ادا کریں؟ دیکھیں جب میں ایم پی اے بنوں گی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں ضرور اگلی پریس کانفرنس میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے. اس میں چلے میں آپ کو بتاتی ہوں 3 کیٹیگریز ہے. چھوٹے بچے، ینگسٹرز، لڑکیاں. جینٹس میں ہمارا کام نہیں ہے، صرف لیڈیز میں ہے. ینگسٹرز، اس کے بعد بوڑھی عورتیں 70 سے اوپر. اور اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتانا پسند کروں گی بجائے اس کے کہ ہم اخباروں میں یہ چیز کریں، کیونکہ میں سیاست میں ہوں تو میں سیاسی چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کرنا پسند کروں گی، ویلفیئر کے کام کریں. چلے میڈم، آپ کے آنے کی ہمیں بہت خوشی ہے. سوالات کے سلسلے تو چلتے. میں کمشنر صاحب کے آفس گئی تھی. ہم پرانے سرگودا میں رہتے ہیں، ملتا آباد والی سائڈ پہ میں رہتی ہوں، پرانے سرگودے میں. ہم تقریباً کافی عرصے سے، جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے 7 سال بعد میں ملتا آباد میں ہم شفٹ ہو گئے تھے. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارا جو پرانا سرگودا ہے نا، اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور شدید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب جو گٹر کی پائپ لائنز ڈلی تھیں جو کہ پرانے پل کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہمارے ایریا اور پچھلے سارے ایریاز میں سے. آپ کے ڈاکٹر لیاقت کا ایریا؟ جی ڈاکٹر صاحب کا ایریا ہے. ہر کام ہر بندہ بھی نہیں کر سکتا، وہ سپر مین نہیں ہے سارے. وہ ڈاکٹر ہے. ہاں جی، وہ ڈاکٹر ہے، وہ سپر مین نہیں. کچھ دیکھیں، محکموں کو، کچھ اداروں کو پہنچانا ہے. میں پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، سن لیں میری. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جب گٹر کی پائپ لائن ڈلی ہے نا، تو اس کا جو ایک بہاؤ، اس کا جو ہوتا ہے جیسے وہ واپس بیک پانی آ رہا ہے، فلو جو ہے وہ غلط ڈل گیا. وہ آگے سے اونچی ہو گئی ہے، پیچھے علاقوں کی طرف نیچی ہو گئی ہے. اب اس قدر وہاں پہ پریشانی کا سامنا ہے. میں کمشنر صاحب کے پاس گئی تھی پچھلے دنوں، اور یہ میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں ان رائٹنگ نہیں لے کے گئی. انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کرائی. ڈی سی صاحب کو بھی 1-2 دفعہ کال کیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، ساری بات سننے کے بعد، ملتا بات کہاں ہے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے میں ابھی نئی آئی سیاست میں، مجھے نہیں پتا تھا کون سی یو سی کہاں ہے، کون سی یو سی کہاں ہے. بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہم پہنچ گئے. تو پھر میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کمشنر صاحب کو ہمارے پرانے سرگودے کے ایریاز کے بارے میں پتہ ہو، اور انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کا بھی کچھ کرنا ہے. اور دوسری بات ہے، اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اب میں نے ریٹن اپلیکیشنز بنائی ہیں ڈی سی صاحب کے لیے، کمشنر صاحب کے لیے. اب میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں ان ریٹن لے کے جاؤں اپلیکیشنز، اور ان کو ریکویسٹ کروں کہ برائے مہربانی کچھ نہ کریں، وزٹ تو کریں. انہیں پتہ تو چلے کہ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں، ایسے بھی رہ رہے ہیں. ایک تو میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کمشنر صاحب تک کہ ملتا آباد پرانے پل کے پاس بنتا ہے، اور ملتا آباد کے بعد بہت سارے ایسے ایریے ہیں جو کہ بڑے برے حال میں ہیں. ہر کام سیاستدانوں نے نہیں کرنا. آپ یہ دیکھیں، کارپوریشن کا ایک ٹائم ہوتا تھا، شاید آپ لوگ بھی میری طرح، میرے ایج فیلوز ہیں زیادہ، لیکن جو ہم سے بڑے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ایک ٹائم تھا جب سارے سرگودا میں صبح جھاڑو لگتا تھا، گاڑیاں آتی تھی کچرے کی، کچرا اٹھاتے تھے. اور اب آپ یقین کریں گے کہ اپنی پاکٹ سے پے کر کے میں کارپوریشن والوں کو جھاڑو لگوا رہی ہوں اپنے ایریے میں، خود پے کر رہی ہوں اور جھاڑو لگوا رہی ہوں وہاں سے. اور خالی یہ نہیں کہ پے کر کے جھاڑو، صبح روزانہ میرے پی این کی ڈیوٹی ہے، ہیلو جمعدار صاحب آپ نے جھاڑو نہیں لگایا، ہیلو جمعدار صاحب آپ نے کچرا نہیں. اب ہمارا یہ کام رہ گیا، ہمارا یہ کام رہ گیا. لیکن میں اب کرنا پڑ رہا ہے، کیا کریں پھر. جو نیا سرگودا ہے وہ نیا تر ہوتا جا رہا ہے، جو پرانا سرگودا ہے وہ پرانا تر ہوتا جا رہا ہے. پرانا پاکستان. جی ہاں، وہ پرانا پاکستان. میڈم یہ آپ کب سے کروا رہی ہیں صفائی کام پہ؟ تقریباً مجھے 2-3 مہینے تو ہو گئے. جب تک نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ٹھیک تھا معاملہ؟ نہیں، بات نون لیگ کی نہیں ہو رہی میرے بھائی. نہیں میرے بھائی، بات نون لیگ کی نہیں ہو رہی. میں صرف اداروں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. جو ابھی نئے لوگ آئے ہیں اپنے سیٹس کے اوپر اداروں میں، جن کو نہیں پتہ کہ کون سا علاقہ کہاں ہے، تو میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ بات پھیلانا چاہ رہی ہوں کہ برائے مہربانی جو اچھے عہدوں پہ ہیں فائز، وہ ہمارے پرانے سرگودے میں بھی چکر لگا لیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. جی نہیں، آپ نے بات کو اچھی کی ہے. جی، باقی یہ مسائل دیکھیں ڈاکٹر لیاقت کا تحصیل ناظر
کہ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک سپورٹ ہے ان کی طرف سے، جیسے اب ہم جا رہی ہیں لیڈیز تو بسیز کا انتظام ڈاکٹر صاحب نے کرنا ہے، تو اس طرح سے سپورٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ میری مطلب مجھے تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کریں.